بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابراہیم نخعی اور ابراہیم تیمی رحمہم اللہ یہ دونوں حضرات تابعین کے اعلیٰ طبقہ میں ہیں۔ ظالم حجاج بن یوسف نے جس طرح ہزاروں علماء و فضلاء کو جیل خانہ میں ڈال دیا اور ہزاروں کو شہید کیا یا کرنا چاہا، ان میں ابراہیم نخعی بھی تھے کہ حجاج کے سپاہی آپ کی تلاش میں پھرتے اور اس وجہ سے آپ روپوش رہتے۔ ایک روز کسی مخبر نے سپاہیوں کو خبر دی کہ فلاں جگہ ابراہیم ہیں، تاکہ سپاہی جا کر انہیں گرفتار کر سکیں۔ وہاں اتفاق سے دوسرے ابراہیم جو انہی کے ہم عصر تھے اور ابراہیم تیمی کے نام سے موسوم تھے موجود تھے۔ سپاہی ان کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ ابراہیم کون ہیں اور کہاں ہیں۔ ابراہیم جانتے تھے کہ یہ لوگ میری تلاش میں نہیں بلکہ ابراہیم نخعی کی طلب میں ہیں، لیکن آپ نے محیر العقول اثار سے کام لیا کہ ابراہیم نخعی کا پتہ دینے کے بجائے یہ کہہ کر خود گرفتار ہو گئے کہ میرا ہی نام ابراہیم ہے۔ سپاہی انہیں ساتھ لے گئے اور حجاج کے حکم سے دیناس نامی جیل خانہ میں قید کر دیے گئے، جس میں دھوپ سے بچنے کے لیے نہ کہیں سایہ تھا اور سردی سے بچاؤ کے لیے نہ کوئی صورت۔ پھر اس میں بھی دو آدمیوں کو ایک زنجیر میں جکڑا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم تیمی اس قید کی شدت کی وجہ سے اس درجہ لاغر و کمزور ہو گئے کہ ان کی والدہ ان سے ملنے جیل خانہ میں آئیں تو دیکھ کر پہچان نہ سکیں۔ آخرکار اسی جیل خانہ میں آپ کی وفات ہو گئی۔ لوگوں نے آپ سے عرض بھی کیا کہ جب سپاہی آپ کی طلب میں نہ تھے تو آپ اپنے اختیار سے خود کیوں گرفتار ہوئے؟ فرمایا کہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ابراہیم نخعی جیسے امام وقت کو یہ لوگ گرفتار کریں۔ اللہ اکبر! یہ کمال درجے کی عاجزی اور ایثار تھا جس کی مثال ملنا مشکل ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ ان اللہ والوں نے زبانی کلامی نہیں بلکہ حقیقی معنی میں دنیا کو عارضی جبکہ آخرت کو اپنی اصل زندگی سمجھا ہوا تھا۔ جیسا کہ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ یمن کے شہر صنعاء کے جنگلوں میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک بوڑھے جنگلی کتے کو دیکھا جس کے دانت گر چکے تھے۔ بیچارہ شکار کرنے سے معذور تھا، دوسروں کے کیے ہوئے بچے کھچے شکار پر گزارا کرتا تھا اور اکثر بھوکا رہتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اسے دیکھا تو آپ کو اس پر بڑا ترس آیا اور جو کھانا ساتھ تھا آدھا اس کو کھلا دیا۔ اس نیکی کے ساتھ ساتھ آپ روتے بھی جاتے اور فرماتے جاتے، اس وقت تو میں بظاہر اس کتے سے بہتر ہوں، لیکن کس کو معلوم ہے کہ کل میرا کیا درجہ ہوگا۔ اگر میں ایمان کے ساتھ رہا تو خدا کی عنایت و رحم کا مستحق قرار پاؤں گا، بصورت دیگر یہ کتا مجھ سے بہتر حالت میں ہوگا، کیونکہ اس کو دوزخ میں ہرگز نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نیک بندوں نے عاجزی اختیار کر کے اور آخرت کو اپنی اصل زندگی سمجھ کر ہی اعلیٰ رتبہ پایا ہے۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔